کہ آپ حفظ کے سلسلے میں بھی مختلف شہروں میں مختلف شہروں میں مقیم رہے ہیں اور اب آپ کراچی میں موجود ہیں، تو ریحان اسکول میں جب آپ یہاں پر ریزیڈنس کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ یہاں کا ماشاء اللہ تجربہ میرا بڑا اچھا رہا، اور ایسا ہے کہ میں وہاں پر یہاں پر سر ریحان ہی جب کالج بنا تو سر ریحان نے بچوں کو بات کی تھی کہ نا ہم یہاں پر آئیں گے، بچوں کو مطلب کہ رگڑا وغیرہ بھی دیں گے. تو اگر بچوں کو اس بات کا، اگر جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اس بات کو اگر فوکس کرے تو رگڑا یہاں پر آ کے دے کہ تو رگڑا نہیں، یہ رگڑے کا سر ریحان کے کہنے کا مطلب بچے کو رگڑا تھا. کیونکہ بچے پتہ ہے سر ریحان کو تو بچے کیسے بات مانتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں، لیکن رگڑا دینے کا اصل مقصد یہ تھا، رگڑا نہیں ہے وہ بچوں کے ایک ان کو سر ریحان کے یہاں بچوں کو سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بچوں سے ہر کام کروائیں گے، سارے کھانا اپنا کپڑا خود کریں گے، سب کچھ وہ خود کریں گے. اس کا یہ مطلب آپ خود اگر سوچنے والا بندہ سوچے اس سے کس کا فائدہ ہے؟ سر ریحان کا، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے سر ریحان کے چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہو وہ اپنے پیر پہ کھڑ جائے. اگر وہ کہیں چلا جاتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو اس کو اپنا کام کرنا آنا چاہیے. وہ بیچارہ کہیں چلا جائے، اس کو کھانا پکانا، کپڑے دھونے، نہ صفائی کرنا، وہ وہیں پزل ہو جائے گا، مینج نہیں کر پائے گا. یار میں کیسے کروں، میں نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں. اب بچے ہوتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے، کپڑے استری، کپڑے دھلے دھلائے، کھانا پکا پکایا، ہر چیز پکی پکائی، انہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں، انہیں لگتا ہے یہ چیز آسان ہے. لیکن جب وہ انہوں نے یہاں پر آ کے سیکھا، اور میں بھی تھا ان میں، میں بھی شامل ہوں، میں نے بھی سیکھا. میں نے کبھی سالن نہیں پکایا، وہاں روٹیاں اور برتن صفائی وغیرہ گھر سے میں نے کی ہیں. یہاں پر آ کے میں نے سالن پکایا، چاول مجھے بنانے کبھی زندگی میں نہیں بنائے، وہ بھی میں نے آ کے بنائے. تو مجھے اس بات میں بہت مجھے خوشی ہے. میرا ویسے بھی بہت اچھی کوکنگ، مطلب کہ مزہ آیا کہ اپنا کام مجھے خود کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ اپنا کام خود بندہ کرے. یہ بات مجھے بہت پسند لگی. جی اسامہ، یہ بات بہت اچھی آپ نے کہی کہ ریحان سسٹم نہ صرف بچوں کو جدید تعلیم دے رہا ہے بلکہ وہ انہیں لائف اسکلز بھی سکھا رہا ہے. ہمارے وہ بچے جو گھروں میں پیمپر کیے جاتے ہیں ان کو یہاں پر زندگی گزارنے کے عملی طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکیں اور وہ اپنے پیروں پر ہر لحاظ سے کھڑے ہو سکیں، مشکل وقت آنے پر اپنے سروائیول کے لیے محنت کر سکیں. اب ذرا میں آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اپنے شوق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ شوق کیا کیا ہیں؟ پسندیدہ شوق تو بہت ہے، مزے کے ہیں. میں بتاتا ہوں. مجھے جو ورک ٹائم میں جو میں بالکل صبح اٹھتا ہوں، میں آپ کو ٹائمنگ ساتھ ساتھ ٹائمنگ بتا دیتا ہوں آپ کو، اور ساتھ اپنا شو بتاتا ہوں. صبح میری زیادہ تر اٹھنے کی عادت یہ تھی پہلے، اب تو اٹھنے کی چینج ہے، ویسے میری عادت یہ ہے نائٹ کو جاگنے کی. نائٹ کو جاگتا تھا تو وہ بتاتا ہوں کہ کیا ریزن تھی اس کی جاگنے کی. تو اب میری جو ٹائمنگ ہے یہاں پر صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، اور کھانا مجھے کھانے بھی زیادہ پسند ہے. زیادہ مجھے پراٹھا اور انڈا وغیرہ جو میل صبح کھانے میں، اور رس وغیرہ بسکٹ پسند ہے. اور اس کے بعد مجھے جو چیزیں پسند ہے کھانے میں، فروٹس میں اور ویجیٹیبلس میں اور سبزی میں مجھے زیادہ یہ ہے گوبھی پسند ہے، اور آلو کا جو سبزی والی بنانا زیادہ مجھے یہ پسند ہے. اس کے بعد میٹھی میں مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ رس ملائی جو ہوتی ہے میٹھی، وہ مجھے بہت پسند ہے. اور جو میرا ورک ٹائم میں جو مجھے ٹولزوں میں ٹول پسند ہے وہ چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈ. اس کے بعد جو میری نائٹ جاگنے کی جو ریزن ہے وہ ایسے ہے کہ میں سارا کام ورک کر کے جب فارغ ہوتا ہوں، سارا دن بستر پہ آ کے لیٹتا ہوں. تو میری ایک گیم ہے، میں جو گیم بڑی شوق سے کھیلتا ہوں وہ PUBG ہے. وہ میں بس جب میں آ جاتا ہوں تو بس گیم کو میں بڑی شوق سے یاد ہے PUBG کھیلنے کی. سارا کام ہو یہاں ہو، لیکن میں نے کام کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک نہ گیم ضرور لگانی ہے، چاہے جو مرضی ہو، مجھے جہاں مرضی جا کے لگانی پڑے گیم میں لگاتا ہوں. ایک شوق ہے کام میں، سارے کام سے ہو نا میں گیم ضرور کھیلتا ہوں. مجھے پسند ہے بہت زیادہ چیزوں میں سے پسند مجھے گیم ہی ہے. اور بھی کئی چیزیں جو مجھے زیادہ پسند ہے، اور یہی مطلب کہ مجھے جو زیادہ چیزیں جو زیادہ بھی پسند لگتی ہیں وہ یہ ہے. جی بہت اچھا لگا سن کے. آج گیمز تو ہمارے سارے ہی بچوں کے فیوریٹ ہیں اور بچے بس گیمز، اور جب آپ ریحان اسکول جوائن کرتے ہیں تو بیسک پرپز بھی یہی ہے کہ بچے جب سوشل میڈیا اور گیمز اور چیزیں یوز کریں تو ان کو ایک پرپزفلی یوز کریں. اچھا اسامہ، آخر میں آپ ہمارے آڈینس کو اور آنے والے طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ بچے جو دوسرے شہروں سے ریحان اسکول کی طرف آ رہے ہیں، ان کے کریکولم سے متاثر ہو کے وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو ان بچوں کو اور ان والدین کو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
جی میرا پیغام تو یہی ہے، پہلے وہ ایک بچوں کو اگر وہ اسکول پڑھا رہے ہیں لیکن پڑھائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسکول نہ پڑھائیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں پیرنٹس کوئی ہوتے ہیں ایسے وہ دماغ کے اتنا وہ ہوتے نہیں ہے، بات پیچھے سمجھ نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ پڑھائیں یا کہیں وہ کریں. میں یہ نہیں کہتا، وہ پڑھائیں بچوں کو، اپنے بچوں کو بیٹری کروائیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے قابل، لکھنے اور سیکھنے کے قابل بنائیں. یہ ہے، یہ آنا چاہیے انسان میں، یہ کیونکہ جب جس کو آگے لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا وہ آگے اے بھی سیکھنے میں اس کو مشکل ہوگی. ہاں بچوں کو سکھائیں، بچہ لکھنا پڑھنا جان جائے. اس کے بعد بچے کو یہ اے آئی بھی سکھائیں، اے آئی کے بارے میں سکھائیں، آن لائن ورک سکھائیں، وہ اے آئی کے بارے میں جانیں، اسے پتہ لگے کہ جو دنیا آج کل کی دنیا کہاں جا رہی ہے. اب وہ بچہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، وہ ایک جگہ اسٹک ہو کے بیچارہ بچہ بیٹھا ہے، بس اسکول کی پڑھائی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، وہ جگہ اسٹک ہو کے بیٹھا. اب اس میں اسکول قصور کس کا آتا ہے؟ والدین کا. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے اتنا دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. لوگ دنیا اتنی تیز ہے، آپ کو جیسے پتہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ اے آئی کے بارے میں سیکھے گا، اے آئی کے بارے میں جانے گا، دنیا دیکھے گا. دنیا اب ہم انٹرویو کرتے ہیں، اب ایک نئے نئے بندے سے ملتے ہیں، نئے نئے بندے کا مائنڈ دیکھتے ہیں، اس کے مائنڈ میں سوچ کیسے، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے اور کیا اس کا ارادہ ہے، کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہے. اس سے اگر وہ بچہ یہ چیز سیکھتا ہے، وہ یہ چیز سمجھتا ہے، تو اس کا دماغ بڑھتا ہے، دماغ کی نالج بڑھتی ہے. اے آئی میں ان کا ہی فائدہ ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ مطلب کہ سکھائیں، لیکن اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پہ رحم کریں اور کچھ سکھائیں. اور ایسے مت کریں کہ وہ بچوں کو صرف وہ اسکول ہی پڑھائیں، اسکول میں فائدہ نہیں ہے. اپنا وہ خود بزنس بچوں کو اس قابل کریں، ملازم نہ بنائیں خود. تو وہ ایک وقت میں تھے، پہلا وقت تھا اے آئی نہیں تھا، وہ خود گورنمنٹ میں کہیں اور ملازم تھے. لیکن اب اے آئی ایک وسیلہ بن چکا ہے. اے آئی تمہارا بزنس کھڑا کر رہا ہے، تمہارے لیے ایک ایسی اچھی چیز نالج ہو لانچ ہو چکی ہے جو اے آئی سے تم اپنا بزنس چلا سکتے. تم اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ استعمال کریں، آئیں، سیکھیں. اور میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ سر ریحان کی کالج میں آئیں، لیکن وہاں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہاں جائیں جہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملے. یہ نا وہاں جائیں کہ جہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملے، اپنے پیسے بھی ضائع کریں، پھر آپ یہ بات میں بولیں بھائی ویڈیوز میں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیکھیں بہت فائدہ ہوگا، اور آپ یہاں گئے تو کچھ نہیں ہوا فائدہ. سیکھیں لیکن وہاں جا کے دیکھیں جہاں پر آپ کے بچے کا دل بھی لگے، اور وہاں پر آ کے آپ کو بچے کو مطمئن ہو، آپ بھی مطمئن ہو. اور آپ جہاں پر مطمئن ہوں گے وہیں پر بچہ بھی آپ کا صحیح اپنے بچے کو گائیڈ کر پائیں گے. اور یہ میں سر ریحان کی اس بات کی تو میں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ جہاں پر سر ریحان کے پاس بچہ آئے گا، ایک دن سیکھے، 2 دن سیکھے، لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور جائے گا. اور یہ ہے وہ 100% جائے کہ وہ واپس جانے کے تو وہ بھول ہی جائے گا واپس. کیونکہ جب انسان کو ایک نئی چیز مس ملتی ہے کہ وہ نئی چیز کے بارے میں جانتا، دماغ جو اس کا ہوتا ہے جب نئی چیز دیکھتا ہے تو دماغ میں کہتا ہے یہ کیا ہے. دماغ خود کہتا ہے اندر سے یار اس میں دیکھو صحیح، اتنی نئی نئی چیزیں ہیں اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی. تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے. اور مجھے بھی ایسے شوق پیدا ہوا تھا. میرے دماغ نے کبھی کلاؤڈ کو دیکھ لگا، اور کلاؤڈ سے یہ نہیں اپنے کام پر اور بھی تو اپنی چیزیں بناؤں. یہ میرا تو یہی کہنے کا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بچوں کو میتھ جو کروا رہے ہیں کروائیں، ساتھ ساتھ آپ اے آئی بھی کروائیں. ایک ٹائم اے آئی بھی ہو، پارٹ ٹائم فرسٹ ٹائم اپنا اسکول بھی کروائیں. میں تو یہی کہوں گا انشاءاللہ اگر امید رہی تو یہ ضرور ہماری آڈینس ہے ضرور اس بات پہ فوکس کریں گے. تھینک یو ساما، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ تعلیم کوئی بھی یوز لیس نہیں ہے. ہر تعلیم کا اپنا پرپز اور اپنا مقصد ہے، اور تعلیم آپ کو کہیں پہ بھی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ وہ ہر صورت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے اسامہ، جن کے تجربات اور خیالات نے یہ واضح کیا کہ محنت، لگن اور مثبت سوچ کسی بھی نوجوان کو اس کے خوابوں کے قریب لا سکتی ہے. وہ نہ صرف اپنی تعلیم میں شاندار ہیں بلکہ دوسروں کو بھی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے شوق، دوستوں اور خاندان کے ساتھ توازن قائم رکھیں. ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں. وائس آف چینج کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ تک کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو کہ آپ کو تحریک، بصیرت اور مثبت روشنی فراہم کریں. تو جڑے رہیے وائس آف چینج کے ساتھ، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. حاضر ہوں گی اگلے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیے اور سیکھتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.